بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت الفردوس، یہ نام ہم نے بارہا سنا ہے، اپنی دعاؤں میں بھی ہم مانگتے ہیں، اور یہ مانگنا بالکل بجا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ جب آپ اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی کیا زیبائش و آرائش ہے، اس کی کیا خوبصورتیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اب ہم سب چاہتے ہیں اے جنت الفردوس عطا فرما، مردوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما، تو ہمارے دل میں بھی جستجو پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی اللہ سے جنت الفردوس مانگے اور ہمیں مل بھی جائے۔ اب بندہ سوچ میں پڑے کہ یہ کیسے ملے گی، یہ جنت اتنی بڑی جنت ایسی عالیشان ملے گی کیسے؟ اللہ نے آسان ترکیب بتا دی کہ لے میرے بندے، میں چند چیزیں تمہیں بتاتا ہوں، ان چیزوں کو اپنا لو، تم جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے۔ وارث کا مطلب جس کو اپنی موروث کی چیز مل جاتی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اس کی ساری چیزیں اولاد کو مل جاتی ہے، تو جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے، مگر اس کے لیے بس یہ چند چیزیں اپناؤ، اور وہ کیا ہیں؟ ابھی آپ نے سورۃ المؤمنون کی پہلی جو آیتیں ہیں، پہلی رکعت میں آپ نے سنی، وہ چند صفات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ ہم غور کر لیں کہ وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں، اگر ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہے تو پھر ہم اس کا ازالہ کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی صفت جنت الفردوس کے وارثوں کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، ظاہری نقشہ اور باطنی توجہ، یہ دونوں مطلوب ہیں۔ آپ نماز میں کھڑے ہیں تو آپ ہاتھ بھی صحیح باندھ دیں، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، پھر ناف کے نیچے ہاتھ وہ بھی صحیح باندھ دیں، رکوع میں کمر بھی سیدھی ہو، سجدے میں بھی آپ صحیح ہو، التحیات میں بھی صحیح بیٹھے ہو، یہ نماز کا ظاہری نقشہ ہے۔ اور ایک اس کا اندر کا باطن ہے کہ آپ اول سے لے کے آخر تک اللہ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی توجہ دائیں بائیں نہ بھٹکے، اس کو کہتے ہیں خاشعون، خشوع کرنے والے۔ کیونکہ اللہ کے سامنے تو کھڑے ہو گئے، دکان بھی بند کر دی، نیند بھی قربان کر دی، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ اور جب یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو جب ہر چیز چھوڑ دی تو ہر چیز کی فکر بھی چھوڑ دی، دکان چھوڑ دی تو اس کی فکر بھی چھوڑ دی، آرام کو قربان کیا آدھے گھنٹے کے لیے تو آدھے گھنٹے کے لیے اس کی سوچ بھی قربان کر دی کہ نہیں، جب اللہ کے لیے آ ہی گئے تو اب جس طرح جسم حاضر تو اب اندر کی جو توجہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف حاضر ہو، یہ ہے خاشعون۔ تو یہ پہلی صفت ہے، ہم اس کا اہتمام فرما لیں کہ اول سے آخر تک ہماری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرنے والے ہوں، فضول کاموں سے۔ لغو کام وہ کام جس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہ ملتا ہو، اس کو کہتے ہیں لغویات، اس کو لغویات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایمان والے جنت الفردوس کے وارث کون ہیں؟ عن اللغو معرضون، لغویات سے، فضولیات سے اپنا دامن بچانے والے ہوں۔ تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ نے جو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، یہ اس مال کا حق ادا کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، صدقات، عطیات، خیرات اللہ کے نام پر دینے والے ہوں، یہ ہے جنت الفردوس کے وارث۔ اور چوتھی والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، جہاں پر
اللہ پاک نے، شریعت نے ان کو اپنی خواہش استعمال کرنے کی جگہ بتائی ہے، انہی جگہوں میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے ہو، اس سے دائیں بائیں اپنی خواہشات کو بچانے والے ہو، یہ ہے جنت الفردوس کے وارث۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اپنی بیویوں کے پاس اگر وہ آ جاتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، پھر ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اللہ نے راستہ بتایا ہے تو آپ شریعت کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور جو اس دائرے سے باہر نکلے گا، کہیں اور خواہش پورا کرے گا کسی اور ناجائز طریقے سے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں چلا جائے گا، پھر جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اگلی صفت والذین هم لأماناتهم، یہ جنت الفردوس کے وارث کون ہیں؟ ان کی اگلی صفت یہ ہے لأماناتهم، یہ امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہوں۔ اللہ کی طرف سے بھی انسان کے پاس امانتیں ہیں، یہ پورا جسم یہ اللہ کی امانت ہے میرے آپ کے پاس، یہ اس طرح استعمال ہوگا جس طرح اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے سمجھ لیں کہ ہم نے اس میں خیانت کر ڈالی، میرے وارثوں میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ لأماناتہم، یا بندوں نے ہمارے پاس امانت رکھوائی، یا کوئی عہدیدار ہے، سرکاری افسر ہے، مختلف جگہوں پر اس کو انہوں نے مراعات دی ہے، انہیں کچھ چیزیں دی ہیں، اگر اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے تو امانت کا خیال رکھنے والا ہے، اور اگر وہ اس میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو پھر یہ خیانت کرنے والا شمار ہوگا، پھر وارثوں میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ لأماناتہم، اگلی صفت وعہدہم راعون، اور جب یہ کسی سے وعدہ کرتا ہے، عہد و پیمان باندھتا ہے تو اس کی پاسداری کرتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے، یہ نہیں کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، وعدہ کر کے نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ان کو تو میں نے تنخواہ دیا، ان کو میں نے تنخواہ دیا، وعدہ کر لیا، جان چھوڑا لی، پھر دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں گے کہاں؟ ایک رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نے وعدہ کر کے اس سے مکر گئے ہو، اللہ کی نظریں تم پہ لگی ہوئی ہے، کر کیا رہے ہو تم نے اس کو نہیں دھوکہ دیا، اپنے کو دھوکہ دے دیا۔ تو جنت الفردوس کے وارث لعہدہم راعون، وہ عہد و پیمان کی رعایت رکھنے والے ہوں۔ اور آگے فرمایا اولئک والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جنت کے فردوس کے وارث کون ہیں؟ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ ایک ہے نماز کی ادائیگی، ایک ہے نماز کی حفاظت، یہ دونوں میں فرق ہے۔ نماز تو بندے نے پڑھ لی، پتہ چلا کہ وہ قضا وقت میں ادا کر لی، ادھر سے وقت قضا ہو رہا تھا اور اسے جلدی جلدی وضو کیا اور ادا کر لی، اور نماز تو اس کو بھی کہا جائے گا، یہ بھی نماز پڑھنے والا ہے، لیکن یہ نماز وہ نہیں ہے جس نے اس کی حفاظت کی ہو۔ وقت مقررہ کے اوپر پانچوں نمازوں کو ادا کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ اب سرکاری ملازم ہیں، 8 کے بجائے 10 بجے جا سکتے ہیں، 10 کے بجائے 12 بجے جا سکتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے 8 بجے اور آپ 4 بجے نکل جائیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ نے بھی اپنے اپنے اوقات متعین کیے ہیں، یہ نماز اس وقت میں ہے اور یہ اس وقت میں ہے اور یہ اس وقت میں ہے، اگر وقت مقررہ پہ ادا کریں گے تو آپ ان نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو جنت الفردوس کے وارثوں کی ہے۔ ان صفات کے فوراً بعد اللہ کہہ رہے ہیں اولئک، ان خوبیوں کو اپنانے والے ہم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ جنت الفردوس ان کی منتظر ہے، ان کے انتظار میں ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ داخلہ ہو جائے گا، پھر وہاں سے خروج نہیں ہوگا، پھر نکلنا نہیں ہوگا، پھر محرومی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہر ساتھی ان ساری خوبیوں پر نظر رکھے، اگر سارے موجود ہیں الحمدللہ، اور اگر کمی ہے تو اس کا ازالہ کریں اور ان کمیوں کو دور کر کے ان جو کمیاں ہیں اس کو اپنے اندر پورا کرنے والے ہم بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم جنت کا
سوال کرتے ہو لے یہ صفات اپنا لو، یہ جنت الفردوس یہ تمہیں مل جائے گی۔ وہ کیا خیر پھر اپنانے چاہیے نا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی موقع ہے، یہ زندگی بھائیوں یہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی کہانی بیان کی، یہ اس لیے ہے کہ میرے ایمان والے بندے اس کو اپنائے اور اپنا کر کے ابدی زندگی کے اندر ہمیشہ کی راحتوں کے یہ مستحق بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ان صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔